علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پر اپنا خصوصی فضل فرمائے، بری صحبت، بری راہ اور برے لوگوں سے بھی بچائے۔ آج کا عمل جو ہے وہ بے اولاد حضرات کے لیے ہے جو بہت پریشان ہیں اور ایسمس بھی کرتے ہیں کہ اولاد کے لیے ان کے کوئی خاص وظیفہ بتایا جائے، کوئی خاص عمل بتایا جائے، کیونکہ بہت سے لوگ کافی عرصے سے اولاد جیسی نعمت سے مایوس ہوتے جا رہے ہیں۔ اولاد جیسی نعمت بہت ہی انمول ہے، لیکن یہ اس ذات کے اختیار میں ہے کہ کب کسے اور کیسے عطا کرنی ہے، کیونکہ وہی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ آج کا عمل ایک چھوٹے سے لفظ کا ہے جس کی برکت و فضیلت انتہا کی ہے، جس کی کثرت کرنے سے آپ کے بگڑے کام سب بن جاتے ہیں، اور اگر آپ اس عمل کو اولاد کی نعمت کے لیے بھی کرتے ہیں تو بے شک اللہ پاک کے حکم سے بہت جلد اولاد جیسی نعمت سے آپ کی جھولی بھر دی جائے گی۔ اس کا مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو ہر ایک بات کی صحیح سمجھ آ سکے اور صحیح طریقے سے آپ اس عمل کو کر سکیں، کیونکہ کوئی وظائف کرنے کے لیے اگر آپ کا یقین کامل ہے، عقیدہ پختہ ہے، نمازوں کی پابندی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ وظیفے کا صحیح طریقہ کار بھی معلوم ہونا چاہیے۔ وظیفہ کرنے کا وقت، وظیفے کی تعداد اور خاص نیت کی وجہ سے ہی وظیفے میں زیادہ تاثیر پیدا ہوتی ہے، اس لیے بہت جلد اس کے خاص نتائج ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو غور و توجہ سے سنیے اور کامل یقین عقیدے کے ساتھ اس عمل کو کیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد جیسی نعمت نصیب فرمائے۔ اب آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے اس کی فضیلتیں سن لیجئے تاکہ آپ کو اس عمل کی انتہا کی برکتیں جب معلوم ہو جائیں گی تو آپ کو وظیفہ کرنے میں اور اس پر مکمل کامل یقین عقیدہ کرنے میں اور زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ آپ کو جو عمل بتانے جا رہی ہوں وہ عمل استغفار کا ہے، جس کی ایک نہیں بہت سی فضیلتیں، برکتیں موجود ہیں۔ اس میں کئی اہم پہلو بھی شامل ہیں، جیسے کہ گناہوں کی معافی۔ استغفر اللہ کہنے سے اللہ پاک گناہوں کو معاف کرتا ہے اور بندے کو پاک صاف کرتا ہے۔ دل کا سکون، اس کو پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور انسان کی روحانیت کی جو حالت ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ رزق میں برکت، معافی مانگنے سے اللہ پاک رزق میں اضافہ فرماتا ہے اور زندگی میں اور زیادہ خوشحالیاں آنے لگتی ہیں، اور ساتھ ہے اس میں آخرت میں کامیابی۔ اس کا ورد کرنے سے آخرت میں کامیابی کی امید اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھولتا ہے۔ صبر اور استقامت، معافی مانگنے سے انسان میں صبر اور استقامت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ مشکلات میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کا خاص جو ورد جب انسان کرتا ہے تو اسے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے، نیکیوں کا ذریعہ بن جاتی ہے، دعاؤں کی قبولیت جو ہے انسان کو نصیب ہونے لگتی ہے، مشکلات کا حل ملتا ہے۔ تو اسی طرح اگر انسان اس کا ذکر کرتا ہے تو زندگی میں سکون، برکت اور خاص کامیابی کا ذریعہ بننے لگتا ہے۔ یہ ایک طاقتور دعا ہے جو اللہ پاک کی رحمت اور بخشش کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ اور ساتھ ہی اب اس دعا کے بارے میں چند مشہور احادیث ہیں وہ بھی پیش کرتی ہیں، وہ بھی ساتھ ملاحظہ کیجئے۔ سب سے پہلے حدیث ملاحظہ کیجئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے پریشانیاں، یعنی کہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ہر قسم کی پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو، خیال بھی نہ ہو، وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اس طرح کی دوسری احادیث بھی سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استغفار کرنے والے کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے رزق میں وسعت عطا ہوتی ہے۔ پھر ساتھ ہی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو انسان صبح اور شام استغفار کرے اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کی بشارت دے دیتا ہے۔ اس لیے استغفار کو آپ سب اپنے اوپر لازم کر لیجئے، کیونکہ اس کے 3-4 نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں فوائد، فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ اب اس کا جو خاص عمل ہے وہ بتانے جا رہی ہوں کہ
کہ اس کا ورد کرنے سے بہت سے انعامات حاصل ہوتے ہیں، اور یہ خاص وظیفہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائیں، تو اس وقت ان کے پاس ایک اور شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں بہت ہی زیادہ مالدار ہوں لیکن بیٹے نہیں ہیں۔ اولاد کے حوالے سے اس نے اپنی پریشانی کو، مایوسی کو ظاہر کیا، اپنا حال بیان کیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے کوئی وظیفہ ہی دے دیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ اس شخص نے یہ وظیفہ سنا تو وہاں سے چلا گیا، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شخص روزانہ کی بنیاد پر 700 مرتبہ یعنی کہ 700 ٹائمز استغفار کرنے لگ گیا۔ اس خاص اور پاورفل عمل کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بیٹے جیسی نعمت عطا فرمائی، اور صرف ایک نہیں بلکہ 10 بیٹے عطا فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ علم ہوا کہ اس شخص کو 10 بیٹے عطا ہوئے، تو آپ نے فرمایا اے شخص، آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ ہی لیتے کہ انہوں نے یہ عمل کہاں سے بتلایا۔ تو جب دوبارہ اس شخص کی ملاقات ہوئی تو اس شخص نے یہی سوال کیا، تو آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قرآن پاک میں حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام یعنی کہ اس صورتوں میں جو آیتیں موجود ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مال بھی عطا کرتا ہے اور بیٹے بھی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت عمل ہے جو ہماری ہی خوبصورت اور سچی کتاب یعنی کہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ اسی طرح اس کی فضیلت و اہمیت قرآن پاک کی ایک نہیں کئی صورتوں میں سے ملتی ہے، جیسے کہ سورۃ آل عمران جس کا خوبصورت ترجمہ ہے، اور وہ لوگ جو اپنی گناہوں پر استغفار کرتے ہیں اور جب ان پر کوئی سختی آ جائے تو صبر کرتے ہیں۔ دوسری صورت ہے سورۃ مومنون جس کا خوبصورت ترجمہ ہے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو یعنی کہ استغفار کرو۔ اور پھر ایک اور صورت ہے سورۃ الزمر جس کا ترجمہ ہے اے میرے بندو، جب لوگ خاص طور پہ جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے شک اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ آیتیں، احادیث، فضیلتیں، استغفار کی اہمیت، فوائد اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی وضاحت کرتی ہیں۔ استغفار ایک ایسا ذریعہ ہے جو اللہ پاک کے قریب ہونے کا اور اس کی مغفرت حاصل کرنے کا بہت ہی انتہا کا پاورفل ذریعہ ہے ہمارے انسانوں کے لیے، ہمارے بہت سے ایسے لوگوں کے لیے جو مایوس ہو جاتے ہیں، جو یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اس سے مانگا جائے تو وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، بے شک ایک وقت مقرر پر اپنے بندے کو ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جو بندہ اس سے رو رو کر گر گرا کے مانگتا ہے۔ آپ نے اس کی فضیلت کو قرآن پاک اور احادیث سے ملاحظہ کیا ہے تو بے شک آپ نے جان لیا ہوگا کہ یہ ایک لفظ بہت ہی زیادہ انتہا کی طاقت رکھتا ہے اپنے آپ میں، یعنی کہ اگر آپ کی مشکلیں حد سے زیادہ بڑھ چکی ہیں یا پھر کوئی ایسی مشکلیں ہیں جو صدیوں سے حل نہیں ہو رہی، تو آپ اپنے بگڑے ہوئے کاموں کو اس ایک لفظ سے سنوار سکتے ہیں۔ تو آپ اس استغفر اللہ یعنی کہ اس ایک لفظ کو لے کر اگر آپ تھام لیتے ہیں تو آپ کے بگڑے ہوئے ہزاروں کام ایک ہی دن میں سنور سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس وظیفے کو یعنی کہ جو لوگ بے اولاد ہیں وہ بھی اس وظیفے کو لے کر اپنی اس مسئلے مسائل سے نکل سکتے ہیں جو کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہو چکا ہے۔ تو آپ بھی روزانہ کی بنیاد پر اس عمل کو 700 مرتبہ کرنا شروع کر دیجئے۔ آپ چاہیں تو اس کو تہجد کی نماز میں بھی کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اس کو فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ جس وقت بھی آپ کے لیے آسانی ہو آپ اس وقت اس خاص وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ جتنی یقین، کامل عقیدے کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ اس عمل کو کریں گے اتنی ہی جلدی آپ کو اس کے خاص نتائج ملیں گے۔ تو اس لیے اس وظیفے کو آپ خود بھی کیجئے، اور جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں، مایوس ہیں سالوں سے اولاد کی نعمت سے، تو ان لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازماً شیئر کریں۔ ایک شیئر سے جتنے بھی لوگوں کو یہ خاص وظیفہ ملے گا
ان سب لوگوں کی دعاؤں میں آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکتے ہیں، اس لیے یہ سب کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔